پی ایم ایل این کہ ہم نے اس نیب کو ایک مانسٹر بنا دیا اور اس کا کام یہ ہے کہ صبح شام لوگوں کو نوٹس دو, ان کو بلاؤ, ان کو تھریٹ کرو اور ان کے ساتھ پلی بارگین کر لو. اب یہ کام ہیز ٹو اینڈ. دس از مائی ناؤ. آپ یہ کہہ لیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ایک جہاد شروع کر دیا ہے. I don't mean to do any jihad or anything. All I want is that NAB has to stop this at any cost. They cannot call private business. Societies والے آ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں نیب نے بلا لیا ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ نے کس کو پلاٹ بیچا, کس کو نہیں بیچا, کون آپ کی کمیٹی میں ممبر ہے, ہم اس کی اسکروٹنی کریں گے. ارے بھائی, what have you got to do with private societies? اور all over Pakistan from Karachi to Islam Abad, every private society is nearly every private society is a victim of NAB. This is another scenario that came to my mind. پھر جناب امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے خود سنا ہوگا, وہ چیئرمین نیب صاحب فیڈریشن جا رہے ہیں اور وہاں کہہ رہے ہیں جی میرے پاس جو انڈر انوائسنگ کے کیسز ہیں میں ایف بی آر بھیج رہا ہوں. ارے بھائی آپ کا تعلق کیا ہے انڈر انوائسنگ سے, آپ کا تعلق کیا ہے امپورٹ ایکسپورٹ سے؟ Who has given you this mandate to start admitting import export cases, under invoicing cases? جو آپ اچھا پھر ایک اور مزے کی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, کمپلین ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی کسی کی بھی. کوئی آ کے بتاتا ہے سر اس بندے کو بلا لیں, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کو آپ نیب میں لیں. کمپلیننٹس بھی سیلف کریٹڈ کمپلیننٹس ہیں. آپ کو بلائیں گے جی یار آپ ذرا یہ کمپلین لکھ دیں اس آدمی کے بارے میں. تو یہ اٹ ہیز بیکم آرگنائزیشن وچ از آؤٹ آف کنٹرول. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, شہزاد کسی نے مجھے بتایا کہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سلیم صاحب غلط کام کر رہے ہیں. وہ جی سینٹ میں نیب والوں کو بلا رہے ہیں, وہ پریویلیج موشن کر رہے ہیں. ہم تو ہر ادارے کو بلاتے ہیں. نیب کیا کوئی کانسٹیٹیوشنلی ایگزیمپٹ ادارہ ہے جس کو پارلیمنٹ نہیں بلا سکتی؟ نیب چیئرمین کوئی نعوذ باللہ کوئی نبی ہے جس کو ہم پارلیمنٹ نہیں بلا سکتے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اور یہ دس از بیسیکلی ایون ڈیمیجنگ دا پارلیمنٹ ناؤ, کہ آپ پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کسی کو نہیں بلا سکتے. تو آئی ٹیک سیریس آفینس ٹو دس کہ اینی ون ہو سیز کہ آپ کسی گورنمنٹ آفیسر کو, کسی گورنمنٹ کے آدمی کو آپ پارلیمنٹ نہیں بلا سکتے. دیٹ از نیسیسری. Parliament has rise to every occasion which is bringing a problem in our society. اور FIA, آپ کا انٹیلیجنس ایجنسیز, ڈیفنس ادارے سب آتے ہیں پارلیمنٹ میں. تو ان کو بلانے سے کوئی خوف آ گیا ہے, کوئی پریشانی ہو گئی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں, تو آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ آپ آئیں کمیٹی کے سامنے بتائیں. ہاں مگر آپ میں وہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ سنیں پھر کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہاں آپ کے بارے میں, اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, کتنے لوگ مرے ہیں نیب کسٹڈی میں, ان کی فیملیز کی باتیں سنیں جن کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے ان دی نیب سیلز, اور ان کی they are mentally disturbed, they are business wise destroyed. ان کی باتیں سنیں. آپ جرت کریں, اس میں ایسی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو آپ پارلیمنٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں. Excuse me, what is Parliament here for? Just to watch the show? What is going on in the country? Parliament is here to hold people accountable, to hold organizations accountable. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ this is very important because اس میں major problem is with business people, and that is why I have ensured that no private or business person will be touched or even called by NAB. And this is going to be my position till I resolve this issue with the government, with the law of NAB and with NAB. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب چیمبرز, بلکہ I want you to become the centers of receiving complaints against NAB. آپ یہاں جو میں پورے پاکستان کے چیمبرز کو کہنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ آپ اناؤنس کریں کہ کسی کو کوئی کمپلین ہو اگینسٹ نیب, کسی کو کوئی نوٹس آیا ہو, کسی کو کوئی چیز آیا ہو, وہ چیمبرز کو بھیجیں, اور آپ لوگ یہاں سے کلیکٹ کر کے یو سینڈ اٹ ٹو می ان دا سینٹ, اینڈ دین آئی ول سی کہ اگر یہ کوئی امپورٹ کا کیس ہے تو میں کامرس کمیٹی میں بھیجوں گا, اگر یہ کوئی فائنینس کا کیس ہے تو فائنینس کمیٹی میں, اینڈ اف دیر از سم تھنگ دیٹ مائی آفس کین ریزالو, وی ول ریزالو. تو آپ ڈرے نہیں. دیکھیں دس از دا ٹائم فار بزنس کمیونٹی ٹو اسٹینڈ.
اور میں آپ کو بتاؤں بزنس کمیونٹی از آلویز آن دا ڈیفینسو اینڈ دیٹ از وائی دے آر ٹریٹڈ دا وے دے آر ٹریٹڈ. دے آر سیئنگ کہ جی یہ تو سب چور ہیں. میں آپ کو جنرل پرسپشن بتا رہا ہوں کہ میں یہ ضرور سنتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ہاؤ ڈو یو کم ٹو اے ڈیسیژن کہ اگر ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو ساری بزنس کمیونٹی چور ہے. اور میں اکثر سنتا ہوں یہ تو جی دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان دیئر پروفٹ ٹیکنگ, ہر آ کے اپنا سودا کر کے چلا جاتا ہے. تو دس پرسپشن ہیز ٹو اینڈ. دا بزنس کمیونٹی مسٹ اسٹینڈ فار دیئر پوزیشن, اسٹینڈ ان دا چیمبر پلیٹ فارم, اسٹینڈ. میں نے جو نثار صاحب کو بھی کہا کہ آپ نے وائس بننا ہے, اور جو بھی افیکٹڈ بزنس مین ہیں ان کے ایشوز اگر آپ نہیں ریزالو کر سکتے ود دا گورنمنٹ آن چیمبر لیول, مائی پلیٹ فارم از اویلیبل. آپ سینٹ لے کے آئیں, میں ان کو ریزالو کروں گا. آئی ول برنگ اٹ ان دا پارلیمنٹ, آئی ول برنگ اٹ ان دا کمیٹیز, بٹ آئی ول ناٹ الاؤ بزنس مین ٹو بی وکٹمائزڈ بائی نیب. یہ بیسکلی میں کہنا چاہ رہا تھا. اور دوسرا ایز فار ایز ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ نے ذکر کیا. بلیو می, اگین آئی ایم کمنگ بیک ٹو نیب. یو ڈونٹ نو how many people today don't want to invest in Pakistan because of NAB. You have no idea. I will send a list of all the affectees who are coming to my office, all the emails being received to me, all the letters. عورتیں فون کرتی ہیں مجھے شام کو, کہتی ہیں جی ہم بتانا نہیں چاہتے ہم کون ہیں, مگر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہماری فیملیز کے ساتھ کیا ہوا ہے. It's a horror story, as if you are watching a horror movie. کہ ایک اس ملک میں رہ کے ایک ادارہ اتنا بلیٹنٹلی ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے, لوگوں کو کسٹڈی میں مار رہا ہے, لوگوں کو. اچھا پھر جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو جا کے ہاسپٹل میں چھوڑاتے ہیں ان کی لاشوں. یار یہ تو دس از سم تھنگ ریڈیکولس. اور میں نے تو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے بات کی ہے, لوگ مجھے کہہ رہے تھے جی پاکستان بدنام ہو جائے گا. پاکستان بدنامی سے بچے گا. یہ ایک ادارہ جو پاکستان کو بدنام کر رہا ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے, اور آپ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کچھ نہ کہیں, یہ سیکرٹ کاؤز ہیں. کیسے نہ کہیں؟ نہ آپ انویسٹمنٹ آنا چاہ رہی ہے یہاں, نہ لوکل انویسٹمنٹ فیل سیف کرتا ہے. چائنیز امبیسڈر, آپ نے امبیسڈر کا ذکر کیا, چائنیز امبیسڈر came to my office and what he says, Mr. Salim, we will not do any contract with Pakistan if NAB is not excluded. کیا مقصد ہے؟ ایک چائنیز امبیسڈر who a country which is investing the most in your country, is coming and saying that to you in your office. So this means that even they are threatened. Even the relationship between government to government is threatened. So یہ چیزیں بڑی ریئلائز کرنے والی ہیں, and we need to stand up. I appeal to all my colleagues who are standing here and who are with us today that you need to stand up and take a position on the victimization of businessmen. Doesn't matter which organization it is. We must stand up. اور اگر آپ چھپتے رہیں گے, جا کے پیچھے بیک ڈور ڈیلز کرتے رہیں گے, ایونچولی آپ کو نقصان ہے. تو اس کے لیے آپ پلیز, I would tell you and all the colleagues who are joining us today, and please convey to all the other chambers, and I'll write to them. میرا پلان ہے سیالکوٹ چیمبر بھی جانے کا, فیصل آباد چیمبر بھی جانے کا. The whole month I'll be trying to visit chambers to sensitize them that it is a time to rise against all type of wrongdoings that are happening with businessmen. یہ میں آپ کو again emphasize کروں گا کہ you must do that. میں آپ سب کو کہتا ہوں please come into politics. ہر بزنس مین کو میں کہتا ہوں please come into politics because there is no voice of businessmen in the parliament. ہم سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, بٹ ہماری پارلیمنٹ میں کوئی وائس نہیں. آپ ڈریں نا سیاست سے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, I have survived 12 years in the parliament and inshallah I will continue to survive. تو آپ please whatever party you belong to, whatever sector you belong to, please at any level, union council level, میں کہتا ہوں at MPA level, at mayor level, at any level of the politics, please come into politics because you know how to do things in this country. You don't need training, you don't need anything. You have been trained practically in your business, in your family, in your system, and you can add value to the parliament.
تو میں حالانکہ ہمارے کوئی 20 اور سینیٹرز ہیں سینٹ میں جو بزنس کرتے ہیں سینٹ میں, پھر بھی دی پرسنٹیج از مچ بیٹر کمپیئرڈ ٹو دی نیشنل اسمبلی. بٹ میں پھر بھی چاہوں گا کہ بزنس مین شوڈ کم انٹو پالیٹکس اور ڈرے نہ. میں آپ کو بتاؤں کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اف یو آر ڈوئنگ گڈ اینڈ کلین بزنس یو آر کنگ ان پالیٹکس. تو میں آپ کو یہ سب کو یہ کہوں گا کہ پلیز کنسیڈر اینڈ آلسو سپورٹ یور کولیگز who want to enter politics. If they cannot afford, we should support them, we should help them so they can do politics, you know. So this is another thing that I would like to request all of you to consider and help business people who want to come into politics. So I will end now ji, and we'll take questions. Thank you very much for inviting me, and it was a pleasure to be here. جی 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 کیا سین ہے یہاں پہ؟ اچھا میں کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ شروع کریں جی. لیٹس اسٹارٹ. اسائنمنٹ ہے اس پہ تو لیڈر باہر کا کہہ رہے تھے. میرا نہیں خیال آپ السلام علیکم جی. بہت کچھ کہہ گئے وہ. میں جی ہاں جی کیسا جی جی بولے کیسے سر. سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انیشیٹو لیا اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ. بڑی اچھی بات ہے. میں نے اپنے کولیگ جو پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد چیمبر کی ان کی بھی بات سنی اور آپ کی بھی بات سنی. تو جو بزنس مین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سینٹ میں بھی کافی لوگ ہیں اور کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ قومی اسمبلی میں بھی ہیں. وہ میں نے کبھی بزنس کی بات تو میں اکثر یہ حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی اکانومی کی پارلیمنٹ فلور پہ ڈسکس ہوتے ہیں. کبھی کسی کو جیسے چیمبر آف کامرس ہے کبھی کسی کو کہیں انوائٹ نہیں کیا گیا. کبھی کسی کمیٹی میں تو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں کبھی ہمیں دعوت نہیں دی گئی. آپ لوگ جو ہیں اور ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس بیوروکریسی کے وہ کنونشنل لیٹرز آتے ہیں کہ جی اپنی تجاویز بھیج دیں نیکسٹ بجٹ کے لیے. اور وہ جیسے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم شور کہ اکثر ہم میں سے بھی وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو جب ہم بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں. تو I think this has to change. The business community of Pakistan needs to be actively participate in the law making. اور آپ کی بات ٹھیک ہے ہمیں پالیٹکس میں بھی آنا چاہیے اور میں بھی انکریج کرتا ہوں لوگوں کو. میری اپنی فیملی بھی پالیٹکس میں ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر بزنس مین کو پالیٹیشین بنے تو پھر اس کی آواز سنائی دے. We don't need to go to the parliament کہ آپ ہماری بات سنیں. ہمیں صرف منسٹرز تک محدود رکھا جاتا ہے. لیکن آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ کامرس منسٹر سے بات کر لیں. آپ نے بات کرنی ہے تو انڈسٹری منسٹر سے بات کر لیں FPR کے چیئرمین سے. اور وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو بڑے تھوڑا سا عرصہ کے لیے ہماری بات سنی جاتی ہے. ہمارے جو ڈیئر بیوروکریٹس ہیں پاس جاتا ہے اور ایسے ایسے ایشوز ہیں کہ جو چلتے رہتے ہیں. اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ اسمبلی میں جب کوئی انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو برا نہیں سمجھتا. نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں یقیناً آپ لا پاس کرتے ہیں تو بڑی جلدی لا پاس ہو جاتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو آرڈیننس بھی آ جاتے ہیں لا بھی پاس ہو جاتے ہیں. لیکن جب بزنس کی بات ہوتی ہے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک فائنانس بل جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے اس میں 5% ایکسپورٹرز پہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا. اب جو ممبر ہیں FPR کے وہ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ I know this is a bad law اور ہمیں نوٹسز بھیج رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ لا بن گیا ہے میں اس کا کیا we are just implementing the law. تو آپ اگلے سال تک انتظار کریں کہ نیکسٹ ایئر جب فائنانس بل آئے گا تو اس میں اس کو ہم چینج کریں گے. But why do we have to wait for 1 year
when the FBR is saying that this is a bad law, then do something about it. I mean, वो हमें notices भेज रहे हैं, हम हर 3 महीने के बाद हाजिरी देते हैं और वो कहते हैं कि हम extension तो कहते हैं फिर extension लेते हैं. Lara, I think you are taking the lead. I appreciate courage. और जो आप बात कर रहे हैं ये किसी के खिलाफ बात नहीं है, ना ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना ये किसी अदारे के खिलाफ है. आप प्लीज इस बिजनेसमैनों की आवाज जो है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट तक पहुंचनी चाहिए. हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए और लॉ में हमारी इनपुट आनी चाहिए. आई टोटली एग्री विद यू अबाउट द नैब आल्सो. नैब जो कानून है उसमें लिमिटेशंस हमें करने की जरूरत है. इस खौफ के साथ इस वक्त हर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स जो हैं सीएच नहीं कर रहे और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे सियालकोट के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको जाने चाहिए थे वो कोई लीड नहीं ले रहा उसमें. हर बंदा हमें तनख्वाह देता है, वो डरते हैं कि हमने ये फैसले नहीं करने, इसलिए कि ये फैसले करेंगे तो कल को जो है ना वो हमें भुगतने पड़ेंगे. तो मैं इसी के साथ आपको दोबारा दावत देता हूँ, आप हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे और सारे बिजनेसमैनों को यहाँ पे बुलाएंगे, आपकी बात सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, Kaisa sahab. I'll try to reply to the questions you have raised. एक तो मैं आपको बताऊं, मैं जब चेयरमैन फाइनेंस कमेटी था हमने सारे चेंबर्स को बुलाया था और सियालकोट चेंबर was also there in that meeting and we had stopped those raids. The committee had stopped those raids. Government stop नहीं कर रही थी. तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर ये फाइनेंस बिल बिल्कुल सही हो सकता है. फाइनेंस बिल जब पास होता है बजट में तो उसके बाद एक एनोमली कमेटी बनाई जाती है. वो एनोमलीज जितनी भी होती हैं उसमें वो एनोमलीज कमेटी टेक अप करती है क्योंकि 30 दिन बजट रहता है, बल्कि 45 दिन बजट रहता है ऑन द फ्लोर in various committees for it to be concluded, जिसमें आप लोगों की भी recommendations आती हैं पार्लियामेंट को और इंडिविजुअल मेंबर्स भी लाते हैं. तो उस वक्त हम कोशिश करते हैं, दिस इज एनोमली केस, ये जो 5% लगा है ना ये, और कई गलतियां होती हैं बजट में, कई गलत टैक्सेस लग जाते हैं, कई गलत चीजें लग जाती हैं. मसला ये है कि दूसरे मुल्कों में तो बड़ा टाइम लगता है बजट पास होते होते. हमारे यहाँ सबकी हर गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि हम जल्दी से जल्दी बजट को पास कर दें, यू नो, ताकि ज्यादा बातें बाहर ना आए. तो उसमें टाइम नहीं मिलता पार्लियामेंट को वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज, सेंटेंस टू सेंटेंस फाइनेंस बिल पढ़ने का. हालांकि जब मैं था तो पूरे 3 साल हमने वर्ड टू वर्ड फाइनेंस बिल को पढ़ा था और एक एक चीज उसमें सही की थी. फिर उसका प्रोसीजर ये होता है कि फाइनेंस कमेटी जाके मिलती है फाइनेंस मिनिस्टर से और उनसे सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करती है. वो कई ऑब्जर्वेशंस वही रिजॉल्व हो जाती हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास और वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करता है कि जी सेनेट की रिकमेंडेशंस ये आई थी, ये चीजें हमने मान ली हैं, ये चीजें हमने आधी मानी है, ये चीजें पार्शियली मानी है और ये चीजें हम नहीं मान सके. और उस पे फिर नेशनल असेंबली वोट करती है. तो ये आप मुझे इशू भेजें, इसमें कोई जरूरत नहीं है बजट तक वेट करने की. We will direct, I will ask the finance committee to tell the government to bring an amendment in the finance bill जो के पास करेगी दोनों पार्लियामेंट्स and that can amend the finance bill. मगर क्योंकि मैं आपको बताऊं ना FBR ये जुर्रत करता है कि यार हम कैसे गवर्नमेंट को कहें ब्लंडर तो हमने कर दिया, तो अब हम चुप करके बैठे रहे, नेक्स्ट फाइनेंस बिल में आराम से ये मैटर क्लियर हो जाएगा. नोटिसेस आपको अलग भेजते रहेंगे, उनको पता है गलत है, उनको पता है गलत है, मगर उसके बावजूद वो चलाते रहेंगे. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के इश्यूज जो गवर्नमेंट लेवल पे, FBR लेवल पे, SECP लेवल पे, एनी लेवल, आप प्लीज हमें भेजें पार्लियामेंट को, हमें सिंथेसाइज करें. आपके जो बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त हैं उनको कहें, अगर उनको नहीं समझ में आती कैसा करना तो मेरे दफ्तर आए, मेरे से पूछे, मैं उनको गाइड करूंगा. तो प्लीज डोंट स्टे अवे फ्रॉम द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज यू, वी आर देयर फॉर यू. आप आए पार्लियामेंट, बिल्कुल हेजिटेट ना करें कि हम पार्लियामेंट क्यों जाएं, और आप बताएं जो लोग आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट जाएंगे. अगर हमारे साथ ये ज्यादती कंटिन्यू हुई तो वी विल गो एंड इन्फॉर्म द पार्लियामेंटेरियंस कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही. तो
welcome you all to come to the parliament with all your issues. اور آپ بالکل نہ گھبرائیں پارلیمنٹ آنے سے. پارلیمنٹ از یورز, ہم آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے بیٹھے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. جی اب میں گزارش کروں گا جتنے پارٹیسپینٹس ہیں اگر 2-2 منٹ لیں تو سب کو, یہاں ہمارے ہال میں بھی کچھ پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی بات کریں گے. تو اب میں گزارش کروں گا بہاولپور چیمبر سے, بہاولپور چیمبر کے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب وہاں تشریف فرمائے اور ان کی ٹیم ہے, تو برائے مہربانی آپ آن لائن بات کریں. تھینک یو ویری مچ جی سلیم مانڈی بابا صاحب اور سردار یاسر صاحب, پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس. یہ سارا چیزیں سننے کے بعد ہم تو بالکل ساؤتھ پنجاب میں بھاولپور میں ہوتے ہوئے تھوڑی معصومانہ سی چیزیں ہیں جو ہماری کوئی نہیں ہو پا رہی تھی. امید ہے کہ آپ ان کو ذرا غور سے سنیں گے اور ان پہ کوئی نہ کوئی بیسک انفراسٹرکچر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف انڈسٹریل اسٹیٹ تو پچھلے 15 سالوں سے ہم لوگ اس چیز پہ کام کیے جا رہے ہیں. ہر سال کوئی نہ کوئی نئی چیز کر کے ہمیں دے دی جاتی ہے کہ یہ, اور ابھی ہمیں جواب دے دیا گیا کہ فنڈز نہیں ہیں. 500 ایکڑ کا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو لینڈ اکوائر ہو چکی, اس کے اوپر انڈسٹری جس کے لیے 550 بلین فنڈز چاہیے, جن کے لیے فیز فرسٹ ابھی انکمپلیٹ ہے, کوئی اس میں موومنٹ نہیں ہے. تو کائنڈلی اس کو نوٹ کریں اور اس پہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ضرور کرائیں, کیونکہ دس از مڈ آف کراچی اور اسلام آباد والے یہ بکیا سب ایریاز میں ہے اور یہاں کوئی اور انڈسٹریل اسٹیٹ بھی نہیں ہے. یہ ذرا کوشچن پریزیڈنٹ صاحب, یہ ذرا کوشچن جو انڈسٹریز وہ این ایچ اے کے کنارے پہ ہوگی. اب این ایچ اے کی پالیسیز جو ہے وہ ریویو مانگتی ہے کہ ہمارے کمیونٹی ممبر آئے, انہوں نے بتایا جی کہ یہ 4 ایکڑ میں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں کمرشل, تو اس کے اوپر 7 کروڑ 70 ملین فیٹ کے چارجز ہیں این او سی کے اور اپروچ چارجز, اور اس کو لینے کے بغیر ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. اور جتنی پرانی انڈسٹری بھی لگی ہوئی ہے اس سے بھی این او سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پرانی تاریخوں میں 90s میں کہیں یہ قانون بنا, اس کو صاحب یہ کون ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ پراپر جو کنسرن لوگ ہیں, نہیں یہ کون ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ پالیسی جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ بہت زیادہ انکریز دے رہی ہے. کہ اگر ایک بندہ 4 ایکڑ کا پلاٹ ہے تو 1 ایکڑ والا 1 کروڑ روپیہ دے گا, انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگا تو وہ 30 لاکھ روپے دے گا یا این او سی لینے کے لیے. کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. یہ کائنڈلی ذرا یہ بھی ہماری ایک گزارش ہے کہ جس پہ امید کرتا ہوں کہ توجہ کریں گے. یہ فیڈرل کا ایشو ہے. بہاولپور کراچی اور اسلام آباد لاہور سے جانے والی ساری ٹریفک بہاولپور سے گزرا کرتی تھی. موٹر وے بننے سے اس کی کنیکٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہاولپور بالکل ایک سائڈ پہ ہو گیا. اس کے لیے کنیکٹیوٹی انتہائی ضروری ہے, جس میں میں چاہوں گا کہ یہ فورم ایک پراپر فورم ہے جس پہ توجہ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں ڈفرینٹ قسم کے لولیپاپس دیے جا رہے ہیں کہ یہ یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کو ذرا ایکسپلائٹ کرانے کی ضرورت ہے. فورتھلی ایگرو بیسڈ ایریا ہے. کاٹن اس دفعہ بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر, یعنی 1/3 ہماری رہ گئی جو بیس پروڈیوس ہوتی تھی. کہ 14 پوائنٹ سم تھنگ ہم لوگوں نے اچیو کیا, اور اب ہم اس کو لیس دین 5 بلین اور 6 بلین اس سے زیادہ شاید بیس ہم پروڈیوس نہ کر پائے. اب یہ ہے کہ اس امپورٹ بل کو دیکھتے ہوئے, یہ بقیہ معاملات کو دیکھتے ہوئے, ریوائول آف کاٹن should be our main target. اس طرف یعنی ایک کوالٹی سیڈ یا بقیہ جو فیکٹرز افیکٹنگ ہیں اس کراپ کو کی ریوائول کے لیے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے.
اور میں ایک دفعہ پھر گزارش یہ کروں میں گا جاتے ہی میں نے شروع کر دیا تھا ابھی کھڑا ہوا میں نے وہ دیکھا میں نہیں تھا، نیچے میں تھا، پریشان ہو رہا تھا اس سے۔ وہ میں نیچے چلا گیا تھا۔ چل رہے ٹھیک اس ہے۔ کے کنٹرول میں انڈسٹریل اسٹیٹ ٹکٹ دے دیں۔ جو کہ بیسک اچھا وہ کیبل کسی کی نہیں ہے، اچھا بہت بڑی ذاتی ہے یہ ٹاپ یہاں کرے گا یا نیچے؟ کوئی پتہ نہیں نیچے ہی کرے گا یا باہر جہاں بھی کرے گا دیکھ لیں۔ ادھر ہی کر لیں گے، ادھر ہی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا اسی چیز پہ۔ اگر آپ یعنی انڈسٹریل اسٹیٹ اور NHA کی پالیسی کی ریویژن درکار ہے، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ایشو آف دس ایریا، کیونکہ سارے انڈسٹریل اسٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی انڈسٹریز نے اس ایریے میں سڑک کے کنارے L5 یا اس طرح کی کسی پہ لگنا تھا، تو وہ اتنی ہیوج ہو گئی ہیں، اور پچھلوں کو بھی نوٹسز فائنل نوٹسز سرو ہو رہے ہیں کہ آپ یہ NOCs لیں اور اتنی بڑی ہیوج اماؤنٹس پے کریں۔ یہ ہمارے سارے خطے کا ایشو ہے، اس کو ذرا کائنڈلی ایڈریس کریں۔ اور بھاولپور کو موٹر وے کنیکٹیوٹی is also a very important segment. تھینک یو تنویر صاحب، آپ کے پوائنٹس میں نے کچھ سمجھے، کچھ فردر سمجھنا چاہوں گا۔ اگر آپ پلیز مجھے لکھ کے بھیج دیں یہ سارے پوائنٹس، اور کسی وقت ٹائم لگائیں اور نکالیں اور سینٹ آئیں تاکہ ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کے میں NHA کے چیئرمین کو، ہماری جو کمیٹی ہے جو کمیونیکیشن کو دیکھتی ہے، ان کے جو سینیٹر ہیں ان کو بھی میں بلاؤں گا، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کمپریہنسو ڈسکشن کریں گے اس پہ، اینڈ دین ویل ڈیسائیڈ ہاؤ ٹو ٹیکل دس پرابلم۔ تھینک یو جی تنویر صاحب، آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں اگر تو کر لیں دوبارہ، جو ڈپٹی چیئرمین صاحب نے کہا۔ پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ فیڈ بیک پہ کچھ سپورٹ مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری؟ جی میں آپ کی ہر مدد کر سکتا ہوں جو میری اتھارٹی میں ہوگی، جو میرے کنٹرول میں ہوگی۔ آپ تشریف لائیں سینٹ، مجھے پلیز ملیں آ کے، اور اپنے ایشوز ساتھ لے کے آئیں، اور جو جو کنسرنڈ لوگ ہیں ہم ان کو بلائیں گے اس میٹنگ میں۔ مائی اسٹاف ول کوآرڈینیٹ ود یو اینڈ انشاءاللہ وی ول ایڈریس آل دیز ایشوز، چاہے وہ پروونشل ہو چاہے وہ فیڈرل ہو، آپ فکر نہ کریں۔ جی سر، اب میں کراچی سے سینئر وائس پریزیڈنٹ وہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز ممبر جو ہیں، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈپٹی چیئرمین صاحب سے بات کریں۔ کراچی چیمبر سے سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ مائی نیم از محمد ثاقب تغلق، آئی ایم اے سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ پہلے تو سلیم صاحب، آپ کا تو ہمارے کراچی چیمبر کے لیڈرشپ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ میں چل رہا ہے، اور آئی تھنک یو ول کم اینڈ وزٹ کراچی چیمبر ایز سون ایز۔ جو بات آپ نے نیک کے بارے میں کہی تو وہ ہم نے نوٹ کر لی ہے، اور انشاءاللہ وی آر وتھ یو کہ بزنس مین کو نیک کی طرف سے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ریگارڈنگ ایک دو چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انفراسٹرکچر کا جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا تھا کراچی کے لیے، اب تک اس پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آتا، اور ہم تب سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیڈ بزنس مین گروپ کے چیئرمین اسراج قاسم تیجی صاحب جو انتقال ہو گیا پچھلے دنوں، انہوں نے بھی آواز ریز کی تھی کہ کراچی کے لیے، اس کے انفراسٹرکچر کے لیے، اس کی بزنس کمیونٹی کے ایشوز کے لیے، پر پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کو گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی اور کوئی کسی بھی پالیسی میں، اور ساتھ ہی جو FBR کے ایشوز ہیں اس میں بھی وہ چیمبرز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ نہیں لیتے۔ آج کل انڈسٹری کا سب سے بڑا ایشو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا،
اور آپ جیسے کہ کووڈ کے بعد کچھ بہتر ہوئی انڈسٹریز کا بزنس وغیرہ پر ایک دم سے ایکسپورٹس اب ڈکلائن ہوگی کیونکہ دسمبر میں سب سے زیادہ پرابلم آ گیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ. تو اس سلسلے میں آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں, گورنمنٹ سے بات کریں کہ جو انہوں نے ہم سے کمٹمنٹس کیے ہیں اس پہ پورے نہیں ہوئے. اور ایک بات جو اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ نے کہی وہ بات بالکل کہی کہ جس طریقے سے ہاؤسنگ پیکیجز آپ نے اناؤنس کیے کووڈ میں, اسی طریقے سے انڈسٹری کے پیکیجز بھی آنے چاہیے. کہ ہمارے ہاؤسنگ پیکیجز تو ٹھیک ہے, ایک لوکل انڈسٹریز ہے بہت بڑی, ایسے بہت ریلیٹڈ انڈسٹری ہے, پر جو ریسیو کریں گے اور جو ایشوز ہیں ان لوگوں کو بلائیں گے اور کمیٹی میں آپ کی پرسنلی میٹنگ کروں گا اور یہ ایشوز کو ایڈریس کروں گا. یو پلیز ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, وی آر ہیئر فار یو. اور آپ مجھے ضرور لکھیں اور ہم آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی کریں گے. تھینک یو. تھینک یو سر. اور سب کے جو مسائل ہیں اس میں سے ہم 10 پوائنٹ ایجنڈا رکھ لیں گے. اٹ ول ناٹ بی کمپلیکیٹڈ. میں نے کہا ہمارا مہاراج آیا ہوگا, آئی تھنک ایک فارم بناتے ہیں کمنگ ڈیز میں اس کو پلان کرتا ہوں, آپ لوگوں کو آن بورڈ لے کے کوئی ایسی ڈیٹس رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا جو ڈیلیما ہے وہ کووڈ کا ہے. اب جو بھی چیز پلان کرتے ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے چیلنج ہو جاتی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کوئی ایسی ٹائم لائن رکھیں جس میں کووڈ-19 کا ایلیمنٹ بھی مینیج ہو جائے, وینیو بھی ایسا ہو جو وہ لوگ ایکسیپٹ کریں اور وینیو پہ سب کو